فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سابق وزیر صحت و بی جے پی کے قانون ساز اٹالہ راجندر نے سی ایم KCR اور وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کو بجٹ پر بحث کے لیے آنے کا چیلنج کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں اس بات کو شامل کرنا کہ نیتی آیوگ نے ریاست کو 25,500 کروڑ روپے کی سفارش کی تھی، یہ غیر معقول ہے کیونکہ اسے بہت پیچھے کر دیا گیا۔ انہوں نے انہیں غلط ثابت کرنے کی ہمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ کے برعکس KCR کا بجٹ غلط ریاضی اور غلط اعداد و شمار سے بھرا ہوا ہے۔ بجٹ میں تجویز کیا گیا تھا کہ ریاست زمینی بیچ کر 15,000 کروڑ روپے اکٹھے کرے گی، لیکن ریاست کی تشکیل کے بعد سے یہ 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ جمع نہیں کر سکی۔ اٹالہ راجندر نے بتایا کہ گزشتہ سال کے بجٹ کے دوران حکومت نے 1,92,00,000 روپے کی آمدنی کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن اسے صرف 1,22,00,000 روپے ملے۔ یہ FRBM کی حد میں اضافے کی وجہ سے تھا۔ ریاستی حکومت تنخواہوں کی تقسیم کے لیے 20,000 کروڑ روپے قرض لے رہی ہے۔ ریاست کو قرض کے جال میں ڈھکیل دیا جا رہا۔ شہر حیدرآباد میں جاریہ سال مارچ میں دن کے درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ درج کیا جا رہا۔ بعض اضلاع میں تو درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا۔ عوام گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے لوگ آنے والے دنوں میں ہونے والی گرمی کے تعلق سے کافی تشویش کا شکار ہیں۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع جیسے عادل آباد، نظام آباد، راماگنڈم، بھدرادری، کوتاگوڑم، محبوب نگر میں دن کے درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا۔ ان اضلاع میں یہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا۔ نلگنڈا ضلع میں صورتحال بدتر ہو گئی ہے، جہاں دن کا درجہ حرارت تقریباً 42 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ 10 بجے دن کے بعد سے گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے اور کافی شدید ضرورت پر ہی گھروں سے نکل رہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دن کے درجہ حرارت میں ہر دن 1 ڈگری کا اضافہ درج کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور ناگزیر ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ عادل آباد ضلع میں دن کا کام مکمل کرنے کے بعد کسان دن میں 11 بجے ہی گھروں کو واپس ہو رہے۔ منچریال ضلع میں اوپن کاسٹ مائن میں کانکنی دھوپ میں شدت کی وجہ سے متاثر ہو رہی۔ عادل آباد ضلع میں محکمہ صحت کے حکام نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ مزید احتیاط کریں۔ کئی اضلاع میں درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس سے زائد درج کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں کے دوران ریاست میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ہفتے کی دوپہر اچانک ریاستی وزراء کے ساتھ ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں دستیاب وزراء نے شرکت کی۔ یہ اجلاس وزیر اعلیٰ کے فارم ہاؤس واقع اراولی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے سلسلے میں وزراء کو فون کرتے ہوئے اطلاع دی گئی، جس کے بعد دستیاب وزراء فارم ہاؤس روانہ ہو گئے۔ وزراء کے ساتھ ساتھ دیگر چیف سیکرٹری سومیش کمار بھی فارم ہاؤس روانہ ہو گئے۔ وزیر ہریش راؤ، کے ایشور، پرشانت ریڈی، ٹی سرینواس یادو، گنگولا کملاکر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ آج صبح ہی حیدرآباد سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے، اس لیے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ دوسری طرف ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی پڑوسی ریاست مہاراشٹر کے دورے پر ہیں، جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کھمم ضلع میں ہیں۔ شہر میں دستیاب دیگر وزراء نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں انتظامی امور کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمتوں پر تقرری اور دیگر امور پر بھی بات چیت کا پتہ چلا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی موجودہ عمارت کے انہدام کی مخالفت کی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر اگر ہیریٹیج بلڈنگ کو منہدم کیا گیا تو عدالت مداخلت کرے گی۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ عمارت کے انہدام کے فیصلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمارت کے حقیقی موقف اور مضبوطی کا جائزہ لینے کے لیے IIT کے اسٹرکچرل انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی رائے حاصل کی جا سکتی ہے، تاکہ ہیریٹیج عمارت
इमारत की बहाली के इक़दामात किए जा सकें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शावली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने उस्मानिया अस्पताल की इमारत के बारे में दाखिल करदा मुफाद आमिर की दरख्वास्तों की समाअत की। बाज़ दरख्वास्तें मौजूदा इमारत के निज़ाम की हिदायत देने के हक में हैं ताकि नई इमारत तामीर की जा सके। दीगर दरख्वास्त गुजारों ने हेरिटेज इमारत के निज़ाम के बजाय उसे बहाल करने की दरख्वास्त की। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने वजीर सनत के तारक रामाराव के करीमनगर दौरे के दौरान उनके खिलाफ किए गए तबसरों पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वजीर के तबसरों का जवाब नहीं देंगे, वो इस तरह के तबसरों को नजरअंदाज करेंगे। केटीआर की तरफ से बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर के खिलाफ मुकाबला करने और करीमनगर असम्बली सीट पर जीतने के चैलेंज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वो कोई फैसला नहीं कर सकते, वो मुकाबले पर पार्टी के फैसले पर अमल करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाते हुए बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि जब पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल मंजूर हुआ तो वो अपनी रिहाइशगाह पर सो रहे थे। वज़ीर आला ने जाली एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए। उन्होंने दावा किया कि उनके हल्के को मरकजी हुकूमत के फंड से तरक्की दी जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सड़कें बिछाने और मनरेगा के लिए मरकजी फंड्स लाए हैं। मरकज ने स्मार्ट सिटी की तरक्की के लिए फंड्स दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।